أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. پہلے اصل مکمل ہونے کے بعد شیخ رحمہ اللہ دوسری اصل کو بیان فرما رہے ہیں، اور پہلی جو اصل تھی وہ تھی معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی جو معرفت تھی، اللہ کی معرفت اللہ کی آیات اور مخلوقات پر غور کرنے سے حاصل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کی دلائل ہم نے مشاہدہ کی کہ اللہ کی معرفت وہ اللہ کی آیات سے اور اللہ کی مخلوقات سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، رازق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور عبادت کی ساری انواع اسی کے لیے ہے۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام تھیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو کہ ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بھی معبود ہے اور وہ پوری کائنات کا معبود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں۔ تو یہ دلائل ہم نے پڑھے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید عبادت کی اقسام کو بیان فرمایا، کچھ کو بیان فرمایا، اور یہ ساری نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ساری عبادت کی انواع صرف اللہ رب العالمین کے شائع نشاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ان کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے دوسری اصل بیان فرما رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں الاصل الثانی، دوسری اصل، معرفت دین الاسلام بالادلہ۔ معرفت یہ مضاف ہے، اور دین مضاف الیہ، مضاف الاسلامی مضاف الیہ۔ ہم کہیں گے معرفت، یہ جو تا ہے، تا کو ضمہ دیں گے، اور دین کو ہم کسرہ دیں گے، اور اسلام کو بھی ہم کسرہ دیں گے،
الاسلامی، اور پھر جو ہے معنی کریں گے اسلام کے دین کی معرفت یا دین اسلام کی معرفت. دین اسلام کی معرفت بالادلتی، با حرف جر ہے، اور ادلہ یہ جمع ہے دلیل کی، یعنی دلیل ایک کے لیے آتا ہے، اور ادلہ یہ دلائل یہ جمع کے لیے آتا ہے. معنی ہوں گے بالادلتی، دلائل کے ساتھ، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. یعنی دوسری اصل جو ہے وہ ہے دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. پھر کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ. وَهُوَ، اور یہ جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ الاستسلام للہ. الاستسلام للہ کے معنی ہوتا ہے اللہ کے سپرد کرنا اپنے آپ کو. الاستسلام، استسلم یستسلم استسلاما فهو مستسلم، واستسلم یستسلم استسلاما فهو مستسلم. تو استسلام کہتے ہیں حوالے کرنا. ہم کہیں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کرنا اللہ کے بالتوحید، ایک جان کر. عبادت میں، عبادت کی ساری اقسام میں اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، یعنی عبادت جو بھی آدمی کرے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے عبادت کی کسی بھی قسم میں. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان ساری کی ساری قسموں میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی کسی اور کے حوالے نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے کیا شخص نے اپنے آپ کو، تو گویا کہ وہ موحد نہیں ہوا، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والا نہیں ہوا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنے والا نہیں ہوا، بلکہ وہ کسی اور کو بھی اپنے آپ پر دخل جو ہے وہ رکھتا ہے، اپنے آپ پر کسی اور کا بھی دخل رکھتا ہے، اور یہ جائز نہیں. تو پہلا جملہ ہے الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ، یکتائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے انکساری کرنا، عاجزی کرنا توحید کے ساتھ. والانقیاد له بالطاعہ، والانقیاد له بالطاعہ یہ دوسرا جملہ ہے. انقاد ينقاد انقیادا فهو منقاد، وانقید ينقاد انقیادا فهو منقاد. یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا، اطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے جھکنا، یعنی آدمی جھکے بھی اور جھکنے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کار فرما ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کار فرما ہو ساتھ میں. یہ نہیں کہ میں جھک تو رہا ہوں لیکن دل میرا کہیں اور ہے، ایسا نہیں. اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ ہے الخلوص من الشرک و اہلہ، الخلوص من الشرک و اہلہ، اور چھٹکارا حاصل کرنا شرک سے اور شرک والوں سے. یہ اسلام کی انہوں نے تعریف فرمائی، یہ اسلام کی تعریف فرمائی شیخ رحمہ اللہ نے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح فرمائی اسلام کی
شرح فرمائی شیخ رحم اللہ نے، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ والخلوص من الشرک واہلہ. جب اسلام کا اطلاق ہو، یعنی چاہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں الاسلام للہ، استسلام للہ کے بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الاسلام للہ، الاسلام للہ بالتوحید. اور اسلم یسلم کے معنی ہوتا ہے حوالے کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، اور اسی سے ہے مسلم. مسلم کے معنی جو کسی کے حوالے ہو، وہ خود نہیں چلتا ہو. اس کی بہترین مثال ہے مسلم کی اونٹ کی مثال. اونٹ جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. اونٹ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. اونٹ مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے اپنے صاحب کا، جو اس کو چلائے اس کے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. جو بھی اونٹ کی رسی جو تھامتا ہے اور پھر آگے آگے چلتا ہے تو اونٹ اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. اونٹ میں تکبر، اعراض اور انکفاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ چلا جاتا ہے اس شخص کے پیچھے جس نے اس کی رسی تھامی ہو. جو ہے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار ایک اونٹ کو کسی شخص نے باندھ دیا کھونٹی کے ساتھ، لیکن کھونٹی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور وہ شخص چلا گیا. اس کے بعد کھونٹی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب وہ رسی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، تو تب تک جو ہے ایک چوہا نکلا وہاں سے. ایک چوہا آیا اور اس نے اس رسی کو، جو اونٹ جس کے رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اس رسی کو اس چوہے نے شاید اپنا جو وہ سمجھا کہ یہ شاید میرا گم گشتہ، میرا جو ہے کیا ہے جس کو کہیں گے چیز ہے، میرا گور ہے، میرا سرمایہ ہے. تو اس نے اس رسی کو جو ہے منہ میں لیا اور چلتا بنا. تو اونٹ جو ہے اس چوہے کی وجہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب چوہا اپنی بل میں داخل ہوا، تو بل میں جو ہی داخل ہوا تو اونٹ جو ہے وہ بل کے پاس کیا ہے رک گیا، کیونکہ اونٹ چوہے کے بل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ایک مثال بیان کرتے ہیں علماء جو ہے مسلم کی، اور یہ مسلم جو ہے یہ ہے اسلام سے. تو آپ کہیں الاستسلام للہ بالتوحید یا آپ کہیں الاسلام للہ بالتوحید، مانا ہوگا کہ خود سپرد کرنا، حوالے کرنا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے کس میں توحید کے ساتھ، یکتائی کے ساتھ، عبادت میں منفرد جانتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی تابع داری کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا. جب اسلام کا جو ہے اطلاق ہو، مطلقاً جب اسلام کہا جائے تو اسلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے دینی معاملات کو شامل ہے. دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان ساروں کو لفظ اسلام شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کہ اللہ کے پاس دین جو ہے وہ اسلام ہے. نیز فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ اسلام قلبی کو بھی شامل ہے اور اعتقادی کو بھی، اعتقاد جازم کو بھی شامل ہے. یعنی دین کے جو عقائد ہیں، دین کے جو عقائد ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، عقائد کا تعلق، اعتقاد کا تعلق کیونکہ دل سے ہوتا ہے، یہ اس کو بھی شامل ہے. اور یہ اعمال کو بھی شامل ہے. اعمال جو بندہ انجام دیتا ہے یہ ان کو بھی شامل ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جب مطلقاً بولا جائے تو یہ دل کے اعمال کو بھی شامل ہے اور یہ جوارح کے اعمال کو بھی شامل ہے.
اور پھر معنی یہ ہوگا کہ دل کے جو اعمال ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں ہونے چاہیے، اور جو جوارح اور اعضاء کے جو ہے اعمال ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہے کہ شخص جو ہے وہ دل سے بھی اور ظاہر سے بھی اللہ رب العالمین کا تابع اور فرما بردار ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ جو ہے اس نے اسلام کو اپنایا ہے۔ یعنی دین کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کو یہ اپنائے، اور دین کے اندر جو اخلاق ہیں وہ اپنائے، اور جو ہے مضمون جو صفات ہیں ان مضمون صفات سے یہ کیا ہے، برات اختیار کرے۔ تو یہ جو ہے اسلام کے لفظی معنی ہیں۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام اور ایمان کا ذکر ایک ساتھ آئے کہیں پر، ایمان کا بھی ذکر ہے اور اسلام کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے قرآن کریم کی کہیں کسی آیت میں یا سنت مبارکہ کی کسی حدیث میں، تو وہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اقوال اور اعمال تکلیفیہ، اقوال اور اعمال تکلیفیہ یعنی وہ اعمال جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، یعنی نماز ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے حج ہے یا کوئی اور عمل، تو جو اعمال ہیں اعمال تکلیفی ان کو اور اقوال کو جو آدمی کہتا ہے تو اس پہ جو ہے اسلام کا اطلاق ہوگا، اور ایمان جو ہے ایمان کا اطلاق کیا ہوگا، دل کے عقائد پر، دل سے جو چیزیں ہوتی ہیں، دل کے اندر جن چیزوں کا اعتقاد رکھا جاتا ہے ان پر جو ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ یعنی بالفظ دیگر آپ کہہ لیں کہ اسلام اور ایمان اگر ایک ساتھ آتے ہیں کہیں پر، یعنی ایمان کا بھی ذکر ہے اور اسلام کا بھی ذکر ہے، تو اسلام سے مراد وہاں پہ جو ہے وہ اعمال ظاہرہ ہوں گے، اور ایمان سے مراد وہاں پہ جو ہے اعمال باطنہ ہوں گے، یعنی باطنی جو اعمال ہیں، دل کے جو اعمال ہیں، دل سے جن کا تعلق ہے اس کو ہم ایمان کہیں گے، اور اگر اسلام کا اطلاق ہے تو اسلام ہم ان اعمال کو کہیں گے جن کا تعلق جوارح سے ہے، اعضاء سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سورۃ احزاب آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کا ذکر فرمایا اور پھر مومنوں کا ذکر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک کی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان بھی ذکر ہے اور مومن بھی ذکر ہے، یہاں اسلام کا بھی ذکر ہے اور ایمان کا بھی ذکر ہے، اور پھر مزید اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کا ذکر ہے، مثلا قنوت، قانت اور صائم، ذاکر وغیرہ، تو یہ مزید صفات ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ اسلام کا تعلق ہے وہ اعمال ظاہرہ سے ہوگا، اور اس ایمان کا تعلق وہ اعمال باطنہ سے ہوگا۔ اور جیسے کہ ہمارے پاس آگے آ رہا ہے انشاءاللہ حدیث جبریل میں، تو وہاں بھی کیا ہے، وہاں بھی اسلام اور ایمان ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، پہلے اسلام کی تعریف فرمائی پھر ایمان کی تعریف فرمائی۔ تو اسلام کا اطلاق جو ہوا ہے وہ اعمال ظاہرہ پر جن کا تعلق جو ہے جوارح سے ہے، اور ایمان کا تعلق ان امور سے جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تفسیر کی ان احادیث کے اندر، ان آیات کے اندر، کشتی سے، اقوال ظاہرہ سے اور اعمال جو ہے ظاہرہ سے، جس میں ارکان اسلام خمسہ جو ہیں، یعنی اسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج، اور ایمان کی تفسیر آپ نے جو ہے کسے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیر وشر من اللہ تعالی۔ تو گویا کہ یہ جو ہے جب ایک ساتھ جمع ہو کسی جگہ
تو وہاں ایمان کے معنی الگ ہوں گے اور اسلام کے معنی الگ ہوں گے. اسلام کے معنی ہوں گے اعمال، وہ اعمال جن کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے، اور ایمان کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جن کا تعلق باطن سے ہے. تو اسلام کہیں آپ یا اسلام کہیں، ان دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے. یہ دونوں ایک معنی میں آئے ہیں. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الاستسلام للہ بالتوحید، الاستسلام للہ بالتوحید یعنی جھکنا اللہ کے سامنے توحید کے ذریعے، ربوبیت میں اللہ کو ایک جان کر، خلق میں اللہ رب العالمین کو ایک جان کر، تدبیر میں اللہ رب العالمین کو ایک جان کر، تمام انواع عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک جان کر، یہ جو ہے یہ تسلیم سے مشتق ہے. استسلام کہتے ہیں استسلم فلان للقتل، یعنی فلان شخص جو ہے وہ قتل کے لیے تیار ہو گیا، اس پر جو ہے فرض جرم عائد کیا گیا اور وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ قتل کے لیے تیار ہو گیا. جیسے پھانسی کسی کو دی جاتی ہے تو پھانسی دلانے والے پر فرض جرم عائد کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو جس کو پھانسی دی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو قاتل کے حوالے کرتا ہے اور قاتل پھر اس کو قتل کرتا ہے. تو کہیں گے ہم کہ اسلم نفسہ وانقاد وذل وخضع، اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا اس کی. تو اسی سے مسالمت ہے. مسالمت بھی کہتے ہیں کہ جھگڑا نہیں بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اسی پہ چلوں گا. تو یہ استسلام للہ بالتوحید کے معنی ہے. اور پھر جو ہے والانقیاد له بالطاعہ کی اطاعت میں اس کے سامنے جھکنا. وہ کیسے؟ وہ اللہ رب العالمین کے جو معمولات ہیں، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی اطاعت کر کے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان چیزوں سے رک کر. یعنی ایک شخص ہے وہ کسی اطاعت کو انجام دیتا ہے، کسی فرما برداری کو انجام دیتا ہے، وہ شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، وہ شخص اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو اپناتا ہے. یا کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کوئی شخص اللہ رب العالمین کی کسی نہیں سے رک جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے وہ رک جاتا ہے. تو یہ رکنا اس کا یہ جو ہے کرنا یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے طور پہ وہ کرتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے طور پہ اس کو انجام دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کام کو کرتا ہے. اسے اللہ رب العالمین کے پاس جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان میں رغبت ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو سزا ہے منکرین کے لیے اس سے وہ ڈرتا ہے. یہ امر جو ہے کرتا ہے اور نہیں چھوڑتا ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، امر دینے والا، حکم دینے والا جو ہے، روکنے والا جو ہے، اس کی اطاعت کے طور پر، اس کی فرما برداری کے طور پر یہ کیا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ شخص کیا ہے، یہ شخص جو ہے یہ منقاد ہے. یہی کہیں گے ہم انقیاد له بالطاعہ. یہ دوسرا نقطہ ہے جو ہے اسلام کی تعریف میں. اور تیسرا ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ. براءۃ من الشرک واہلہ یعنی شخص جو مستسلم ہو، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، شخص جو اللہ رب العالمین کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ شرک سے برات کرے. ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ کیا ہے، وہ شرک سے برات کرے. وہ یہ کہے کہ میں شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ شرک سے کیا ہے، کلی طور برگشتہ ہو جائے، شرک سے کلی طور شرک کو چھوڑ دے، شرک سے برات کا اعلان کرے. شرک ہی سے نہیں بلکہ اہل شرک سے، شرک کرنے والوں سے بھی، شرک سے بھی اور شرک کرنے والوں سے بھی وہ کیا ہے، برات کا اعلان کرے. چاہے اعتقاد میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے رہائش میں ہو. اعتقاد میں بھی مشرکین سے وہ کیا ہے، برات کا اعلان کرے، اور عمل میں بھی یعنی اعمال میں بھی وہ کیا کرے، وہ مشرکین سے برات کا اعلان کرے. والمسکن اور رہائش میں بھی یعنی رہائش گاہ میں بھی وہ کیا کرے، وہ مشرکین سے اپنی رہائش گاہ کو الگ کرے. بلکہ ان کی تمام خصلتوں سے، بلکہ ان کی تمام اخلاق و عادات سے وہ کیا ہے، وہ برات کرے.
ہے وہ برات کا اعلان کرے، وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا ہو، اور وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ قول یا فعل میں ان کی مشابہت نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، ان کے ساتھ دشمنی واجب ہے، مشرک اور شرک اور مشرکین کے ساتھ دشمنی واجب ہے، اسی طرح سے کفر اور کفار کے ساتھ دشمنی واجب ہے، اور جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں استثناءات ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ایک مسلمان کیا کرتا ہے، ایک مسلمان کر سکتا ہے مشرکین کے ساتھ، اور اس کا بیان انشاءاللہ کبھی جو ہے آئے گا مفصلا، اور اسی طرح سے جو ہے الولا والبرا کے باب میں یہ مستقل ایک جو ہے کیا ہے، مستقل ایک مضمون ہے کہ کن کن مقامات پر مشرکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے اور کن معاملات میں جائز نہیں ہے، اس سارے کا بیان انشاءاللہ کبھی اور آئے گا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام کی تعریف ہے، هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، شرک اور شرک والوں سے برات کا اعلان، یہ ضروری ہے۔ تو یہ جس کو ہم کہیں گے کہ دوسری اصل کا بیان یہاں سے ہو رہا ہے، دوسری اصل شیخ رحم اللہ نے یہاں سے ذکر فرمائی، الاصل الثانی وهو معرفت دین الاسلام بالادلہ، اسلام کے دین کی معرفت دلائل کے ساتھ، اسلام کے دین کی معرفت دلائل کے ساتھ، کیونکہ یہ اہم ترین موضوع ہے۔ ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کو جانے، وہ اپنے دین کو سمجھے، وہ اپنے دین کو جو ہے اس کا فہم حاصل کرے، اور یہ جو شیخ رحم اللہ نے قید لگائی بالادلہ، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ، تاکہ تقلید جو ہے وہ آدمی اس سے نکل جائے، تقلید سے نکل جائے، چونکہ اعتقاد میں تقلید جائز نہیں ہے، اعتقاد میں تقلید جائز نہیں ہے، اعتقاد کے اندر، اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا باپ مسلمان تھا لہذا میں بھی مسلمان ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ میرا خاندان مسلمان ہے لہذا میں بھی ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ جو ہے میرا پورا ماحول جو ہے وہ کیا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے لہذا میں بھی کرتا ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم تقلید کہیں گے، یہ جائز نہیں ہے اصول دین کے اندر۔ میرا والد جو ہے وہ اللہ کو مانتا تھا لہذا میں بھی مانتا ہوں، میرا دادا مانتا تھا لہذا میں بھی مانتا ہوں، میرا باپ دادا، میرا پردادا یہ سارے مانتے تھے لہذا میں بھی مانتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو کیوں اپنا اللہ کہوں، میں دین کو دین کیوں کہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس کو میں جانوں، یہ مجھ پر واجب ہے، کیوں میں اپناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں میں اپناتا ہوں اللہ کو، کیوں میں اپناتا ہوں دین کو، تو یہ کیا ہے، یہ واجب ہے ان چیزوں کا علم دلائل کے ساتھ، اور اس سے جو ہے یہ کیا کرتا ہے، آدمی تقلید سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو عقیدہ ہوگا اللہ کے بارے میں، جو عقیدہ ہوگا دین کے بارے میں، جو عقیدہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس لیے کیا ہوگا، یہ علم اور معرفت اور بصیرت کی بنیاد پہ ہوگا، یہ لوگوں کے پیچھے پیچھے نہیں ہوگا، لوگوں کی مطابقت میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ مرنے کے بعد شخص سے سوال ہوگا قبر میں، وہاں منافق کا ذکر ہے، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْفَاجِرُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، کہ منافق وہاں کہے گا کہ لا ادری، مجھے پتا ہی نہیں میرا رب کون ہے، مجھے پتا ہی نہیں میرا دین کیا ہے، مجھے پتا ہی نہیں میرا نبی کون ہے، وہ کہے گا کہ سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے کچھ سنا، فقلتہ، تو میں نے بھی کہا، جو لوگ کہتے تھے وہ میں بھی کہتا تھا، لوگوں نے کہا کہ کیا ہے چوتھا ہے تو میں نے بھی مانا، لوگوں نے کہا 40واں ہے میں نے بھی مانا، لوگوں نے کہا کہ حضرت پیر کے نام کیا ہے
حضرت پیر کے نام جو ہے ختم ہوگا تو میں نے بھی کہا، حضرت فلاں کے نام جو ہے کیا ہوگا نظر نیازوں کی تو میں نے بھی کہا. تو یہ جو ہے کیا ہے وہ قیامت کے دن وہ مرنے کے بعد ایسا کہے گا فقلتہ تو میں نے بھی کہا. اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تریت، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے تلاوت کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ میں کیا کہوں، میں کہوں گا مجھے پتہ ہی نہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو میں سمجھوں، یہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کیا پیغام دیتا ہے، اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب شخص جو ہے علی وجہ البصیرہ اصول رکھتا ہو، اصول دین کو اپناتا ہو. اور اس میں دلیل ہے اس کی کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی رو پہ بہ رہا ہے تو یہ اس کو دھوکہ ہے. لوگوں کی رو پہ اگر بہ رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے. اگر آپ غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشرکین مکہ سے برات کی. مشرکین مکہ سے برات کی. مکہ کے رہنے والے لوگ تھے اور پھر نبی علیہ السلام کا خاندان وہ پورا کعبہ کا جو ہے متولی تھا. پورا خاندان جو ہے وہ کعبہ کا متولی تھا اور وہ جو ہے وہ عبادت انجام دیتے تھے. ان کی سیادت تھی، قیادت تھی. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ نہیں اتنا رہنے دو، یہ عبد المطلب کا جو دین ہے اس کو چلنے دو، یہ جو ہمارا خاندانی راج ہے اس کو چلنے دو، دین کو چھوڑو، تو دین آگے نہیں پھیلتا. نبی علیہ السلام نے کلی طور سارے کے سارے اعمال سے کیا ہے برات کی. سارے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں یہ کہو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. عبد المطلب ان کی پوجا کرتا تھا، ابو طالب ان کی پوجا کرتا تھا، اور اسی طرح سے دیگر جو تھے نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ بھی ان کی پوجا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے قابل صرف ایک اللہ ہے. تو لوگوں کے رو میں بہ جانا یہ انسانیت کا ایک گرا ہوا معیار ہے. یہ جس کو ہم کہیں گے زندہ آدمی کی یہ مثال، یہ جو ہے زندہ آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کیا ہے لوگوں کو دیکھ کر کام کرے. نہیں جی فلاں سارے کے سارے نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھوں، سارے کے سارے ایسا کرتے ہیں میں بھی کروں، سارے کے سارے ختمات انجام دیتے میں بھی انجام دوں، سارے کے سارے جو ہے زیارتوں پہ جاتے ہیں میں بھی جاؤں، سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے وہ آستانوں پہ شرابی جاتے ہیں میں بھی چڑھاؤں، سارے کے سارے ایسا کرتے ہیں میں بھی کروں. یہ انسان جو ہے یہ زندہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون. اللہ معاف کرے، اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ رب العالمین نے بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ گمراہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نقص ہے، یہ عیب ہے کہ شخص کیا ہے اس سے کوئی پوچھتا ہے تیرا اللہ کون ہے، وہ کہتا ہے میرا اللہ اللہ ہے. وہ اس سے کہا جائے کس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادا کہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے آپ نے خود کیوں نہیں پہچانا کہ اللہ میرا معبود کیسے ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں جانا کہ میرا دین اسلام ہے وہ کیسے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں جانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق ہیں وہ کیسے پیغمبر برحق ہیں؟ تو وہ کی جو ہے دلائل کے ذریعے شیخ رحمۃ اللہ نے جو فرمایا بالادلہ، یہ اہل علم کا کام ہے کہ وہ کیا ہے وہ حاصل کریں دلائل، وہ سیکھیں، وہ جانیں کہ میں مسلمان جو ہوں کیوں ہوں. تو یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آدمی سوچ سمجھ کے یہ کام کریں. اسلام کے اندر تقلید، عبادت کے اندر تقلید، شہادت کے اندر تقلید کافی نہیں ہے. دین کے اندر دین اسلام میں تقلید کرنا جائز، یہ کافی نہیں ہے. عبادت کے بعد میں کسی کی تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے شہادتین میں تقلید کرنا کسی کی یہ جائز نہیں ہے، کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر وہ کہتا ہے اس وجہ سے میں مسلمان ہوں کیونکہ میں مسلمان ملک میں رہ رہا ہوں، مسلمانوں کے شہر میں رہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ان امور کا علم کی بنیاد پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا. اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ غور نہیں کیا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کیوں کرتا ہوں. اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا میں نماز کیوں پڑھتا ہوں. اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین میرا معبود کیوں ہے، کیسے ہے. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق کیسے ہیں. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دین اسلام سچا کیسا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ خسارے میں ہے. تو وہ کہ یہ جاننا ضروری ہے.
ضروری ہے کہ آدمی جس چیز کا اعتقاد رکھے، جس چیز کا عقیدہ رکھے، وہ علم کی بنیاد پہ ہو، وہ اپنا عقیدہ ان چیزوں کی بنیاد پہ رکھے جو علم کی بنیاد پہ ہوں۔ صرف تقلید جو ہے وہ درست نہیں ہے ان بابوں میں۔ تو یہ اصول ثلاثہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اہم ترین وہ چیز ہے جو بغیر تقلید کے شخص کو کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ، یہ اسلام کی تعریف ہے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ بہت زیادہ دلائل لاتے ہیں ان مسائل میں۔ ہر مسئلہ جس کو ذکر کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، وہاں ساتھ میں وہ دلیل دیتے ہیں، ساتھ میں دلیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ متعلم جو ہوتا ہے، متعلم تقلید کے بندھن سے تبھی نکلے گا جب وہ دلیل حاصل کرے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ ہوگا۔ بھائی آپ کا رب اللہ ہے، ہاں میرا رب اللہ ہے، کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ تو جو شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہے، جو شخص اس قسم کی باتیں بیان کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ اس کا یہ علم جو ہے یہ مفید ہے، اس کا یہ علم فائدہ مند ہے۔ اب دوسرا شخص کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اللہ ہے کیونکہ میرا آبا و اجداد کہتے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے کیونکہ آبا و اجداد نے کہا، دین سچا ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد نے کہا۔ تو یہ شخص جو ہے یہ اس شخص کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس شخص کے مقابلے میں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ عبادت کے معنی آدمی جانے، عبادت کے دلائل جانے، اور دل سے ان کا عقیدہ رکھے، وہ جانے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ان چیزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ فلاں مسئلے کی دلیل ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس تقلید کے بندھن سے شخص جو ہے وہ آزاد ہوگا ان بڑے مسائل کے اندر۔ یہ جو یہاں پہ کہا انہوں نے والبراءۃ من الشرک واہلہ، بعض نسخوں میں آیا ہے والخلوص من الشرک، والخلوص من الشرک واہلہ، خلوص اور براءہ یہ دونوں جو ہے لگ بھگ مترادف ہیں، ایک معنی میں ہے، اور معنی جو ہوگا کہ جو ہے کیا ہے البراءۃ من الشرک واہلہ، کہ اسلام کے اندر جو ہے یہ تین ارکان پائے جاتے ہیں، یہ تین چیزیں پوری ہوئی تو شخص نے کیا ہے اسلام کو اپنایا، اور جس نے ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑا وہ شخص جو ہے وہ گویا کہ اس نے اسلام نہیں لایا۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مسئلہ آتا ہے، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا پذیر ہے۔ اسلام کی قسمیں ہیں، اسلام عام اور اسلام خاص، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں جو ہے اس کا ذکر ہوگا۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد